نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عثمان قاسمی آج چند باتیں عید کے تعلق سے کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. چند ایام میں مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار عید الفطر آنے کو ہے اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک لاک ڈاؤن ہے اور اسی لاک ڈاؤن کے اندر ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ بھی آیا ہے اور اس ماہ مقدس کے اندر بھی مسلمانوں کی مساجد کے دروازے عبادت کرنے کے لیے بند ہیں. اس ماہ مقدس کی ایک اہم عبادت نماز تراویح کے لیے مساجد کے دروازے بند ہیں. فرض نماز کے لیے مساجد کے دروازے بند ہیں. نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مساجد کے دروازے بند ہیں. ایسے میں بازاروں کے اندر حکومت کی طرف سے ڈھیل دینا، چھوٹ دینا، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. لہذا اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سوشل ڈسٹینسنگ کے خلاف ورزی نہ کی جائے اور بازاروں کی رونق نہ بنا جائے. مسلمان مرد و خواتین عید کی خریداری کرنے سے گریز کریں، بازاروں کی رونق نہ بنے. ہو سکتا ہے کہ اس خریداری کے دوران کسی جگہ کورونا کا کوئی کیس مل جائے اور اس کی وجہ سے کورونا پھیلنے کا سبب پھر مسلمانوں کو بنا دیا جائے اور اس کا الزام مسلمانوں کے اوپر رکھ دیا جائے. اس وقت شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور شرابوں کی دکانوں پر ہزاروں کا مجمع ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں کھلے عام اڑائی جا رہی ہے. ایسے میں اس بیماری کے بڑھنے کا قوی امکان ہے. اس لیے آپ بازاروں کی رونق نہ بنے، بلا ضرورت بازاروں میں نکلنے سے پرہیز کریں، گریز کریں. عید کی خریداری کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلیں. اس بار عید الفطر سادگی کے ساتھ منائیں. عید کے دن نئے کپڑے، نئے جوتے چپل پہننا عید کے لوازمات میں سے نہیں ہے، بلکہ صاف اور ستھرے اور دھلے ہوئے کپڑے پہننا مستحب ہے. لہذا صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننے کا اہتمام کیا جائے. نئے کپڑے خرید کر
ان کو پہننے پلانے پہنانے کے چکر میں نہ پڑا جائے۔ یہ خرید و فروخت ہم کریں بھی تو کس منہ سے کریں؟ مساجد کے دروازے فرض نماز ادا کرنے کے لیے بند ہیں اور ہم بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ مساجد کے اندر نماز تراویح ادا کرنے کے اوپر پابندی ہے اور ہم بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، جوتا کپڑا خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے پر پابندی ہے اور ہم بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں۔ کیسے ہمارا ضمیر گوارا کرے گا؟ تو لہذا میری آپ سے نہایت ہمدردانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس بار عید کی خرید و فروخت کے چکر میں نہ پڑا جائے، بلکہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کی سختی سے پابندی کی جائے۔ اور ویسے الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی قوم کے افراد کو کہ میری قوم کے افراد نے اس لاک ڈاؤن کی سب سے زیادہ پابندی کی ہے۔ سرکار کی طرف سے اس وقت جو چھوٹ ملی ہوئی ہے، کہیں اس ڈھیل اور اس چھوٹ کی وجہ سے آپ بازار کی رونق بنے اور خدا نخواستہ کسی جگہ پر کوئی کیس کرونا کا نکل جائے اور پھر وہ لوگ جو اس ملک کے اندر زہر گھولنے میں لگے ہوئے ہیں اور زہر گھولنے کی طاق میں رہتے ہیں، انہیں موقع مل جائے اور وہ سارا الزام مسلمانوں کے اوپر کرونا کو پھیلانے کا پھر سے لگا دیں۔ تو اس لیے آپ خدا کے واسطے ان کو موقع نہ دیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، خرید و فروخت کے چکر میں نہ پڑیں۔ عید کی خریداری پر جو پیسہ ہمیں خرچ کرنا تھا، اس پیسے کو ہم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کے اوپر خرچ کریں۔ آج بھی بے شمار انسان ایسے ہیں کہ ان کو ایک ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں مل رہا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسانیت اس وقت بھوک سے تڑپ رہی ہے، تو ہم کس مانا کر بازاروں کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہیں؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ غریب مزدور بھوک کی وجہ سے خودکشی تک کر رہے ہیں، تو ہم کس منہ سے بازاروں کے اندر جا کر کے نئے کپڑے، نئے جوتے چپل خریدنے میں لگے ہوئے ہیں؟ بے شمار مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے کہ ماہ مقدس میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں مل رہا ہے اور روزے رکھ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مختصر اشیاء کو کھا پی کر کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایسے میں ہم کس مانا کر بازاروں کی رونق بن رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس بار عید کے اس تہوار کو سادگی کے ساتھ منایا جائے، پرانے دھلے ہوئے کپڑوں کو پہنا جائے، اللہ کو منایا جائے۔ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند کیے ہوئے ہیں، اللہ ناراض ہے، اس کو راضی کیا جائے۔ ماہ مقدس کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اپنے اور پوری قوم کے لیے دعائیں کی جائے، اس بیماری سے نجات کے لیے دعائیں کی جائے، اللہ کو منانے کی فکر کی جائے۔
بازاروں کی رونق بننے کی فکر نہ کی جائے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال کیا جائے، بازاروں کی رونق نہ بنا جائے، گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلا جائے، ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلا جائے۔ اس لاک ڈاؤن کی جیسے اب تک آپ پابندی کرتے آ رہے ہیں، اب بھی پابندی کریں، کوئی بات نہیں، ساری زندگی پڑی ہے، اللہ نے زندگی رکھی تو بعد میں اچھے سے اچھے کپڑے سلوا لیے جائیں گے اور پہن لیے جائیں گے، اچھے سے اچھا جوتا خرید لیا جائے گا، پہن لیا جائے گا، لیکن اس بار اس پیسے کو بچا کر کے رکھا جائے اور اس کو غریبوں، مزدوروں، مسکینوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ امید کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے اور میری درخواست کو قبول کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اس ماہ مقدس کے اندر جو ٹوٹی پھوٹی دعائیں کر رہے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔